بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ خطبات حرمین شریفین یعنی مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں ہونے والے خطبات جمعہ ہوں یا دیگر اہم دروس ہوں، ان کے ٹرانسلیشن کی زبانوں میں ایک زبان کا اضافہ کیا گیا ہے، چینی زبان کو بڑھایا گیا ہے اس میں، اور اس اضافے کے ساتھ ہی تقریباً 2 ارب لوگوں کی آڈینس میں اضافہ ہو گیا ہے جو خطبات حرمین شریفین سے براہ راست اب استفادہ کر سکیں گے۔ یعنی پوری دنیا میں چین سمیت 2 ارب ایسے لوگ جو چینی زبان سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ اب براہ راست حرمین شریفین کے خطبات کو سن سکیں گے، ان سے استفادہ کر سکیں گے۔ اس کا آغاز آج کے خطبہ جمعۃ المبارک سے ہوا، اور آج پہلا خطبہ تھا مسجد الحرام میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری کا۔ یعنی یہ دوسری خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اس سے پہلے شیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری امام الصلاۃ تھے، امام التراویح تھے، نماز پڑھاتے تھے، تراویح پڑھاتے تھے، کبھی انہوں نے مسجد الحرام میں خطبہ جمعہ نہیں دیا تھا۔ تو خادم الحرمین الشریفین نے حال ہی میں انہیں خطیب مسجد الحرام کا درجہ دیا تھا، تو آج انہوں نے پہلا خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، توحید باری تعالیٰ پر بات کی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت پر انہوں نے روشنی ڈالی، تعامل میں اچھے انداز اختیار کرنے کی تلقین کی۔ تو جس طرح باقی زبانوں میں خطبہ جمعہ ٹرانسلیٹ ہوا، پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچا، جن میں کچھ زبانیں اس سے پہلے بھی موجود ہیں، انگریزی، فرانسیسی، مالائی، اردو، فارسی، روسی، چینی، بنگالی، ترکی، ہاؤسا، ہسپانوی، سواحلی، تامل اور ہندی زبان کے ساتھ ساتھ چینی زبان میں بھی اس کا آج ترجمہ کیا گیا۔ یعنی اس سے پہلے جتنی دنیا تک پیغام پہنچتا تھا ان میں چینی لوگ شامل نہیں تھے، چینی زبان کو اب باقاعدہ طور پر شامل کر لیا گیا ہے، اور چینی زبان کے شامل کرنے سے 2 ارب لوگوں کی آڈینس میں اضافہ ہوا ہے جو حرمین شریفین کے خطبات سے اور آئندہ سے خطبہ حج سے بھی براہ راست وہ استفادہ کر سکیں گے اور سیکھ سکیں گے۔ اللہ کی دعوت، توحید کی دعوت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان تک پہنچ سکیں گی۔ تو ایک بہت بڑی خبر ہے، ایک بہت بڑے اطمینان کی بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ اب دعوت کا میدان وسیع ہوگا اور زیادہ لوگوں تک خطبات حرمین شریفین کی ٹرانسلیشن پہنچ سکے گی۔ یعنی زیادہ کی بات تو ہم یہاں تک کریں کہ یک بارگی 2 ارب لوگوں کی آڈینس میں اضافہ ہو جانا، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے خادم الحرمین الشریفین کا اور سعودی ولی عہد کا اور وہاں کی وزارت مذہبی امور کا۔ تو چینی زبان کی ٹرانسلیشن سے حرمین شریفین کے پیغام کی پھیلاؤ اور اس کی وسعت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ساتھ ہی ایک اور خبر ہے، خادم الحرمین الشریفین کا حکم ہے، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا حکم ہے کہ تمام دینی لٹریچر سعودی عرب اس کو اب چینی زبان میں ٹرانسلیٹ کرے گا۔ اس کا باقاعدہ حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور سعودی وزارت مذہبی امور کو اور امور حرمین شریفین پریزیڈنسی کو شیخ عبدالرحمن السدیس اور عبداللطیف آل شیخ جو وہاں کے مذہبی امور کے اور اسلامی امور کے وزیر ہیں، انہیں یہ حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے خادم الحرمین الشریفین کی طرف سے، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے، کہ تمام دینی لٹریچر جو ہے وہ چینی زبان میں منتقل کیا جائے اور ایتھینٹک سورسز سے، ایتھینٹک لوگوں سے اور ماہرین سے استفادہ کیا جائے، اور تمام لٹریچر کو اب چینی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیا جائے۔ یعنی قرآن کریم کی اگر پہلے کوئی ٹرانسلیشن ہوئی تھی تو اس کا از سر نو جائزہ لیا جائے، اور 2 ارب کی تعداد میں قرآن کریم کو شائع کیا جائے ترجمے کے ساتھ۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے سعودی گورنمنٹ کا۔ ساتھ ہی کتب احادیث، کتب صحاح جو ہیں، ان کا باقاعدہ طور پر اب چینی زبان میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ ترجمہ کیا جائے اور صحیح احادیث تک چینی لوگوں کی رسائی کو ممکن بنایا جائے۔ ساتھ ہی مسلمان سکالرز کی کتب، مستند فتاوی اور اس طرح کا جو تمام لٹریچر ہے اس کو بھی ٹرانسلیٹ کیا جائے چینی زبان میں۔ یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فتاوی، ابن قیم رحمہ اللہ کے فتاوی، اور ساتھ ہی ساتھ ابن حجر رحمہ اللہ کی شروحات، اور ابن باز رحمہ اللہ کے فتاوی، ابن عثیمین رحمہ اللہ کے فتاوی، اور تمام سکالرز جن کی مستند کتابیں ہیں، مستند رسائل ہیں، تمام لٹریچر، اس کو چینی زبان میں اب باقاعدہ طور پر ٹرانسلیٹ کرنے کا
حکم جاری کیا گیا ہے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے۔ تجارت بڑی ہے، 50 ارب ڈالر کے معاہدے ہوئے ہیں، ساتھ ہی دعوت کے کام کا آغاز ہو گیا ہے۔ چینی زبان میں ترجمہ قرآن، چینی زبان میں ترجمہ حدیث، چینی زبان میں فتاوی کا ترجمہ، چینی زبان میں لٹریچر کا ترجمہ، چینی زبان میں حرمین شریفین کے خطبات کا آغاز۔ یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے سعودی گورنمنٹ کا۔ 50 ارب ڈالر کے تجارتی معاہدے ہوئے ہیں، انٹریکشن بڑا ہے۔ اب چینی لوگ سعودی عرب زیادہ سے زیادہ آئیں گے، سپورٹس میں اور میڈیکل کے شعبے میں، سیاحت میں، زراعت میں، تمام شعبوں میں۔ اب چونکہ معاہدے اس طرح کے ہوئے ہیں، چینی لوگوں کا سعودی عرب آنا جانا اور سعودی عرب کا چائنا آنا جانا، 2 ارب نئے جو لوگ ہیں ان تک دعوت کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن، احادیث مبارکہ کی ٹرانسلیشن اور خطبات کی ٹرانسلیشن، ایک بہت بڑا میدان کھول دیا ہے۔ یہ الگ موضوع ہے، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا کہ دین اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے پھیلا، لیکن دین اسلام تجارت سے بڑی تعداد میں پھیلا۔ یعنی یہاں بر صغیر میں بھی محمد بن قاسم بعد میں آئے تھے، اس سے پہلے مسلمان تجار آئے تھے، مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے تھے، اور وہ تاجر بن کے آئے تھے اور دین اسلام کی دعوت لے کے آئے تھے۔ انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، افریقہ کے صحراؤں میں اور دیگر مقامات پر جو اسلام پہنچا تھا وہ تجارت کے ذریعے پہنچا تھا۔ اور آج سعودی عرب نے جو 2 ارب لوگوں کے لیے دین اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، دینی لٹریچر کی دعوت کا ایک نیا باب اور دروازہ کھولا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک تجارتی معاہدہ ہے اور چینی صدر کا دورہ ہے جو 3 روزہ دورہ سعودی عرب کا ہوا، نئے معاہدے ہوئے اور نئے تعلقات بنے۔ تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے سعودی گورنمنٹ کا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یعنی فیفا ورلڈ کپ میں اچھا کام ہوا قطر کی طرف سے، تو یہ اس سے بھی سونے پر سہاگا ہے، یعنی اس سے بھی بڑا انیشیٹو لے لیا ہے شہزادہ محمد بن سلمان نے، خادم الحرمین الشریفین نے، سعودی عرب نے، کہ ایک نیا باب کھول دیا ہے، دعوت کا ایک نیا راستہ کھول دیا ہے۔ تو اس پر مبارکباد کے مستحق ہیں سعودی حکمران، سعودی شعب، سعودیہ کے لوگ، سعودیہ کے علماء، سعودیہ کے اسکالرز۔ تو آج خطبہ جمعہ کے ساتھ اس کا باقاعدہ اس پروجیکٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ بہت مبارک، بہت بڑا، بہت شاندار، وقت کی ضرورت تھا یہ پروجیکٹ۔ 2 ارب لوگ جو ہیں وہ براہ راست اپنی زبان میں دعوت نہیں سن پا رہے تھے۔ مجمع ملک فہد کو باقاعدہ اب یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ ایتھینٹک سورسز سے ماہرین کی موجودگی میں اثر نو چینی زبان کا جائزہ لیا جائے اور 2 ارب کی تعداد میں قرآن کریم کی ٹرانسلیشن کو شائع کیا جائے، کتب حدیث کی ٹرانسلیشن کو شائع کیا جائے، دینی لٹریچر کی ٹرانسلیشن کو شائع کیا جائے چینی زبان میں، اور اس پہ مستند جو ہیں ماہرین ان کی خدمات حاصل کی جائیں۔ تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ سعودی حکمران مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یعنی یہاں کے لوگوں کو اعتراض نظر آتا ہے، یہاں کے لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب ریاض میں ریاض سیزن ہو رہا ہے، جدہ میں جدہ سیزن ہو رہا ہے، اور فلاں ہو رہا ہے، اور جھوٹ پھیلایا جاتا ہے۔ آپ نے سعودی لوگوں کو دیکھا کب ہے؟ یعنی سعودی خواتین کو آپ نے دیکھا کب ہے؟ اور ان کا عبایا اور ان کے پردہ اور ان کا دین سے لگاؤ آپ لوگوں سے اوجھل ہے۔ آپ تک جھوٹ پھیلایا جاتا ہے اور پہنچایا جاتا ہے کہ وہاں یہ کچھ ہو رہا ہے، وہ کچھ ہو رہا ہے۔ وہاں آفیشلی کیا ہو رہا ہے؟ قرآن پاک کے تراجم ہو رہے ہیں۔ آفیشلی کیا ہو رہا ہے؟ حرمین شریفین کے خطبات ٹرانسلیشن ہو رہے ہیں۔ آفیشلی کیا ہو رہا ہے؟ دینی لٹریچر کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، مجمع ملک فہد ہے، رابطہ عالم اسلامی ہے، اور حرمین شریفین امور کی پریزیڈنسی ہے، دینی لٹریچر ہے، اس کی اشاعت ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہے، مختلف زبانیں ہیں، کئی زبانوں میں پہلے ترجمے ہو رہے تھے، ان میں اب چینی زبان کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو تجارت بھی وہ دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں، آگے بھی وہ بڑھ رہے ہیں۔ آج کی نیوز تھی کہ 2 سعودی یونیورسٹیز جو ہیں دنیا کی ٹاپ میڈیکل سائنسز کی یونیورسٹیز میں، دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں 2 سعودی عرب کی یونیورسٹیاں آ گئی ہیں، یعنی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی اور امام محمد بن سعود یونیورسٹی۔ یہ 2 سعودی یونیورسٹیز جو دنیا کی میڈیکل کی ٹاپ 100 یونیورسٹیاں ہیں ان میں شامل ہو گئی ہیں۔ تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنا کام وہ کر رہے ہیں۔ خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز نے کچھ سال پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین عقیدہ ہے، دنیا کا بہترین دین ہے، دنیا کا بہترین مذہب ہے،
ہم اس کو بھی فالو کر رہے ہیں اور دنیا میں بھی ترقی کر رہے ہیں۔ ہمارا تیل دنیا تک پہنچ رہا ہے، ہماری زراعت دنیا تک پہنچ رہی ہے، ہماری کھجور دنیا تک پہنچ رہی ہے، اور اب وینٹیلیٹر سعودی عرب خود بنا رہا ہے، ویکسین جتنی بھی کرونا کی ہے اب سعودی عرب خود بنا رہا ہے، میڈیکل کے شعبے میں اپنا کام وہ آگے بڑھا رہا ہے، اور میڈیکل یونیورسٹیز میں سعودی عرب کی 2 یونیورسٹیز بھی آگے آ گئی ہیں، اور ایک طرف یہ کام ہے، دنیا کی ترقی ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، اور وہ اپنا اصل کام، اصل بنیاد، عقیدہ، دین نہیں چھوڑ رہے۔ آج کے دن سے فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری کے خطبے سے ایک حیرت انگیز اضافہ ہوا، براہ راست 2 ارب کی آڈینس بڑھائی ہے۔ آج کے دن سے سعودی عرب نے باقاعدہ طور پر قرآن کریم کی ٹرانسلیشن، احادیث مبارکہ کی ٹرانسلیشن، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دیگر فتاوی ائمہ کرام کی کتب، رسائل، ان کا لٹریچر، اس کی ٹرانسلیشن کے آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ مبارک قوم ہے، مبارک حکمران ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے بادشاہوں کو جتنے گزر چکے ہیں جنت میں اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمائے، جتنے امراء ہیں، جتنے شہزادے ہیں، جتنے وزراء ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے ائمہ ہیں، جتنے اسکالرز ہیں، جتنے وہاں پر دین کے کام سے لگے ہوئے لوگ ہیں، جس جذبے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور سب کی قربانیاں، سب کا کام، سب کی لگن، سب کا مشن، اور سب کے جذبے قبول فرمائے، اور دنیا و آخرت میں ان کو، ان کی اولادوں کو، ان کے کاروبار کو اس کا بہترین بدلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے۔